للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسولنا بالحق امی المکی المدنی القریشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالقاسم محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. الامام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سخر فاتح باب الخیبر ساقی حوض الکوثر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے محبت محمد آل محمد میں اس نظام امکان کو عدم سے وجود عطا کیا اور ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. اور اسی عنوان کے تحت ہماری مجالس ہیں کہ مودت کا حکم ملا تھا، تو مودت کے کچھ تقاضے بھی کیے گئے تھے. مودت کے تقاضے بھی کیے گئے، جیسے کہ سرکار کی ایک حدیث یوں ملی کہ جو عمرہ یا حج کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہ میری خبر پہ بھی آئے. یہ جو آج ایک کھیل رچا ہوا ہے، ایک مسلسل ایک میڈیا مل گیا ہے کچھ لوگوں کو، پیسے والے بتا رہے ہیں کہ اب سرکار جو ہے مر چکے ہیں وہ بالکل، تو وہ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتی. لیکن سرکار نے کیا کہا ہے؟ جو میری خبر پہ آئے گا میں دیکھ رہا ہوں اسے. اور اتنا ہی نہیں کہ بس میری خبر پہ آئے، بلکہ کہا کہ جو میری خبر پہ آیا اور میرے چچا حمزہ کی خبر پر نہ جائے گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا. نہ صرف اپنی خبر پہ بلایا ہے بلکہ شہید کی خبر پہ بلایا، حمزہ کی. اس طرح یہ بات قیامت تک کے لیے رکھ دی کہ شہید کی خبر پر سرکار نے کہا ہے جانے کے لیے. دلیل دے دیے خبر حسین پہ جانے کے لیے کہ حمزہ دین کی نصرت میں شہید ہوئے، تب جو سرکار کی زیارت کرے وہ حمزہ کی زیارت کرے، کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ اگر نہ کی تو مجھ پہ ظلم کیا. تو کون سا مسلمان چاہے گا سرکار پہ ظلم کرنا؟ تو اب یہی وجہ ہے کہ حمزہ کا مزار بھی آباد ہے. اور ایک خاص بات معصومین سے جو ملی ہم کو وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر حمزہ کی خبر پہ جاؤ تو کچھ سامان خریدو، کچھ نہ کچھ وہاں سے خریدو. کہا کہ کس لیے خریدیں؟ کہا کہ حمزہ کی خبر کے پاس بستی بنی رہے، یعنی خبر تنہا نہ رہے بلکہ لوگ رہیں، بستی بنی رہے. تو کس طرح بستی بنی رہے گی؟ جب آپ وہاں کے بازار سے کوئی چیز خریدیں گے تو کوئی بیچنے کے لیے بھی وہاں ہوگا. تو جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ حمزہ کے پاس آج تک بازار لگا ہوا ہے. وہ یہی ہے، یہ ارشاد معصوم ہے جس پر ہمارے مولا کے چاہنے والے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک حمزہ کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ورنہ فراموش کر دیتے. اب بقی میں دیکھیے ہزاروں کا مجمع داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کسی کو پوچھیے آپ کہ کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم، بس سب جا رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں. نہ کسی کو سلام کرنے کا آداب معلوم ہے، نہ کسی کو خبر کی زیارت کے آداب معلوم ہے. کیوں؟ کہ جنہوں نے سکھایا تھا ان سے منہ پھیر لیا. زیارت کے جو آداب ہیں، زیارت کا جو عقیدہ دیا ہے صادق آل محمد نے ہمیں کہ اگر کسی مزار پر جائیں تو سیدھے نہ چلے جائیں بلکہ پہلے باہر ٹھہر کے اذن طلب کریں، اجازت لیں، اور پھر زیارت آپ تنہا نہیں پڑیں گے. زیارت کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے لفظ تو اپنے لیے استعمال کریں گے کہ زیارت پڑھتا ہوں میں، اس کے ساتھ ہی پہلا سب سے بڑا احسان جس کا تم پر ہے والدین. جب کبھی زیارت پڑھو تو کیا کہو؟
پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، بعد میں نیابت میں والدین کہ جملہ مومن و مومنات اور جتنے مرحومین ہیں، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے عزیز اقربا ہو، جتنے چاہے نام لے لو، سب کو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا آپ کے لیے. یعنی یہ کہ دامان کرم اللہ کا اتنا وسیع ہے کہ پڑھی ایک زیارت جائے گی، اگر آپ 1000 نام لیں گے تو 1000 لوگوں کو بھی ایک ایک زیارت کا ثواب دے گا وہ. ایسا نہیں ہے کہ 1000 کا نوٹ ہے سب میں ایک ایک تقسیم کر دیا جائے. وہ کریم ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، زیارت پہ گئے اگر آپ کسی معصوم کی قبر پہ، تو اللہ کے فرشتے آپ کی طرف سے استغفار پڑھتے ہیں. جہاں ذاتوں کے بارے میں گفتگو چلی تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی وصیت بھی ملی کہ یا علی آپ میری خبر پہ بھی آنا اور میرے بچوں کو بھی لانا. یہ دلیل ہے کہ ہمارے دنیا سے گزر جانے والے معصومین مرنے کے بعد بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم زندگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ معصوم نے فرمایا کہ تمہاری نظر پلک بند کر لو، تمہیں معلوم نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. ہمارے لیے جہاں تک اس سمت میں ہے جو ہے ہم ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں. نہ ہمارے لیے دیوار کا پردہ ہے، نہ ہمارے لیے فاصلوں کا پردہ ہے. یہی تو بتایا نا امام حسین نے کربلا کے معجزوں میں پہلا معجزہ جو بتایا وہ مسلم کو بتایا کہ ایک اشارہ کیا کہاں منزل صالبیہ جہاں حسین ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے کوفہ کہاں ہے. آپ کوفے میں جا کے بھی اوپر کا منظر نہیں دیکھ پاتے، آپ کی آنکھوں کے لیے اب دوربین چاہیے. لیکن حسین نے بتایا کہ اگر معصوم چاہے تو پھر فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے دیکھنے والوں کے لیے. شہزادی زینب کو جو بتایا تھا منظر کہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں تلوار لے کے بڑھ رہا ہے، تو ایسے دیکھے تھے جیسے خلیف سے بڑھ رہا ہے پورا وقت. تو معصوم کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ فاصلے کی قید ہے. اور معصوم کی ایک بات معلوم ہوئی 2 معصومین کی وصیت سے کہ معصوم کے مزاج یہ ہے کہ کوئی ان کی قبر پہ آئے تاکہ وہ عطا کرے. وہ اللہ کا باب کرم ہے. کیوں بلاتے ہیں آپ کو کہ جو آئے گا ہم اس کی حاجت پوری کریں گے، جو مانگے گا دے دیں گے. اللہ نے اپنے خزانے ہمارے حوالے کیے تاکہ دنیا ہم تک آئے اور اللہ کے کرم سے فیضیہ ہو. اور سب سے بڑا ثواب جو بتایا تمام معصومین نے وہ زیارت امام حسین کا بتایا. امام حسین کی، امام مظلوم کی زیارت کا بتایا. اور اس کی راوی بھی بعض کتابوں میں وہ ہیں جن سے ہم ناراض ہیں، کیونکہ وہ تھی اسی طرح کی کہ ان سے ناراض ہوا جاتا. کہ پوچھا کہ حسین کی خبر کا ثواب کیا ہے زیارت کا، تو کہا کہ میرے 70 حج کے برابر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تکرار سے اس لیے نہیں پوچھا کہیں سرکار کہہ دے میرے 120 حج کے برابر ہیں، 140 حج کے برابر ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ سرکار کا ایک ہی عمل کا ثواب ہمارے لیے جنت کے وہ دروازے کھول دے گا اور وہ مقام عطا کر دے گا جنت میں کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک گناہ گار لایا جائے گا بازار محشر میں، لایا جائے گا زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو اس کے پاس ایک نیکی ملے گی ولائے مولائے کائنات کی. تو پوچھا جائے گا اس سے کہ بھئی اس نیکی کا صلہ کیا چاہتا ہے. تو بولا جس کی محبت کی یہ نیکی ہے اس کی ایک سانس کا ثواب چاہتا ہوں جو شب ہجرت لی تھی علی نے تلواروں کی چھاؤں میں. تو وہ اس ایک سانس کا ثواب اتنا ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو جتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہے لے جا، کیونکہ اس ایک سانس کا حساب کیا نہیں جا سکتا جس میں حیدر نے اللہ کی مرضی خریدی. وہ سانس معمولی سانسیں نہیں تھی مولا کائنات کی. اس اطمینان سے لیٹے تھے بستر پہ کہ اللہ نے کہا کہ بھائی کو بچانے کے لیے بھائی بستر پہ ایسے لیٹ جائے. فرشتوں سے پوچھا، معصوم سے ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خریدتے ہیں، قرآن کے اندر آیت موجود ہے.
جب مولا کائنات سو گئے تو جبرائیل اور میکائیل سے اللہ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ دونوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم تو اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کریں، ہم تو اسی لیے جینا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی توجہ میری طرف ہے، زیادہ پریشان ہے، صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری، نعرہ الصلوات، اللهم کیا کہا کہ ہم تو اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کریں، لیکن قربانی کے جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ تو کہا کہ جاؤ ایک علی کے پائیں ٹھہرے اور ایک سرانے ٹھہرے اور سلام پڑھتا رہے، سوال علی کو سلام کرتا رہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے تلواروں کی چھاؤں میں ایسے سو گیا کہ اللہ کو اطمینان قلب علی پسند آیا کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہم جنہیں چاہتے ہیں وہ رہیں۔ علی نے اپنے سے زیادہ رسول اللہ کو چاہا تھا، تو کہا کہ آپ بچ جائیں گے۔ ایک ہی سوال کیا مولا کائنات نے، کہا کہ یا علی آج کی رات میرا بستر تلواروں میں گھرا ہوا ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، لیکن شرط یہ کہ کوئی میری بستر پہ نظر آئے اور مجھ سا کوئی آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھ جیسا نظر آئے۔ ساری کائنات میں علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو پھر نبی کی طرح نظر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ؟ ان باتوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے اندر فضائل کے سمندر ہیں۔ سرکار جب سو جاتے تھے تو آپ کے رخ زیبا سے روشنی ساتے ہوتی تھی، نور ساتے ہوتا تھا۔ تو اس نور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر سوئی گر جائے تو تلاش کر لی جائے، یعنی یہ کہ دن کی سی روشنی ہوتی تھی۔ سرکار سوتے رہتے تھے، کمرہ کیسے روشن ہوتا تھا؟ جیسے دن کا طرح روشن، سوئی گر جائے تو نظر آ جائے۔ اور سرکار سیدھی کروٹ سوتے تھے۔ تو اب ایک بات ہے، انسان بولنے میں کسی کی نقل کر لے، آج کل تو بہت نکلے ہیں، پروگرامنگ کی ذریعے آواز بنائی جا رہی ہے، چلنے پھرنے میں کسی کی نقل کر لیں ممکن ہے، لیکن کسی سے کہیے سونے میں نقل کر لیں، کیونکہ سونے میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اختیار کس کا باقی رہتا ہے؟ غالب کل غالب کا، نہ اس کو نیند اس کو بے ہوش کر سکتی ہے۔ کس لیے مولا کا انتخاب کیا؟ علی کے فضائل بیان اسی لیے کہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی غالب کل غالب ہے، کس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو پھر نیند کیسے غالب آ جاتی ہے علی پر؟ سوئے رسول کی طرح، لیکن ان کا سونا ہمارے سونے جیسا نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے لیے بھی یہ ملا کہ سرکار سوتے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ تو مولا کائنات میں بھی وہ صفت تھی۔ اب بتاؤ، سوتے میں بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے، اور تلواریں لے کے اطراف لوگ ٹہل رہے ہیں، تو کیا عالم ہوگا؟ کوئی دوسرا ہوگا تو پل بھر میں پتہ چل جائے گا۔ محمد علی وفا نے کہا کہ کوئی دوسرا ہوتا تو کر دیتا لوٹ پوٹ کے بستر ادھر ادھر، پورا لوٹ پوٹ کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن مولا اس اطمینان سے سوئے کہ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ آئے اسی گمان میں ہیں کہ رسول ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ، جیسے کہ ابراہیم کے واقعے میں ملا کہ پوچھو تمہارے بڑے سے، اگر وہ جواب دے تو وہی جواب مولا کائنات نے دیا۔ جب آ کے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہے، تو کہا میرے پاس رکھا گئے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم یا کہاں ہے، بھائی کہاں ہے نہیں جانتا بولتے تو علی غلط ہوا تھا، کیونکہ علی کے پاس کائنات کا علم موجود ہے، ہر شے کا علم ہے۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیا کیا رسول کہاں ہے، مولا نے کیا جواب دیا؟ مجھے سونپ گئے تھے۔ پوچھنے کا حق اسے ہوتا ہے جو سونپ کے جائے۔ ان کی فکر کو توڑ دیا دوسری طرف، کہا کہ تم مجھے سونپ کے تھوڑی گئے تھے۔ تو یہ تھا ہجرت رسول اللہ کی اور مولا کائنات کا نفس خدا کو خریدنا، سونا۔ تو ایک سانس کی قیمت جتنوں کو چاہے جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک آرٹیکل لکھا تھا کسی عالم نے
کہ 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کی تسبیح رکھی. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں. جیسے کہ ایک عام بات ہے, وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں اگر کچھ کہیں تو میں تقریر کرتے ہوئے سن لوں کہوں تو مجھ سے تو بعید ہے, لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے سلیمان نے ایک فاصلے پر چمٹی اپنے ساتھیوں سے جو بات کر رہی ہے سن رہے ہیں. تو یہ کمالات اللہ اپنے بندوں کو دے کے دوسرے بندوں کو کہتا ہے ایسے ایک شخص کی اطاعت کروا رہا ہوں جس کے کمال کا عالم ہے, اور جہاں سارے کمالات جمع ہو کے ملتے ہیں وہ ہے مولا کائنات. اسے مظہر العجائب, ایک عجیب نہیں, مظہر العجائب ہے مولا کائنات. تو وصیت کی شہزادی نے کہ یا علی میری خبر پہ آنا اور بچوں کو لے کے آنا. تو پتہ چلا کہ معصوم چاہتا ہے کہ اس کی خبر پہ آیا جائے, اس کی خبر کی زیارت کی جائے. یہاں پر ایک میسج یہ بھی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے جو والدین ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں تو وہ خبر میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری ہم جیسا دیکھنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو. تو وہ تو اب مجبور ہیں, خبر میں ہیں, تو وہ خبر پہ آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. اللہ انہیں دکھاتا ہے آپ کی خبر پہ جب جاتے ہیں. اور اگر نہ جا سکیں کسی وجہ سے, جیسا کہ ہم بہت فاصلے پہ آ گئے ہیں, تو ہم ثواب تو پہنچا سکتے ہیں, تحفہ بھی جا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں سے اپنے گھر والوں کو پیسے بھی جاتے, تحفہ بھی جاتے ہیں. آپ یہاں کام کر رہے ہیں, وہاں گھر چل رہا ہے. تو یہ دنیا کا سسٹم ہے بھجانے کا. تو کیا اللہ کے پاس سسٹم نہیں ہے بھجانے کا؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں. اسی لیے رک کے ایک بات کہوں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی مولا کے ارشادات یاد آتے ہیں, میں اس لیے سناتے جاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. مولا نے کہا کہ ہر مال کے 2 وارث ہیں. ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, ایک اللہ کا گناہ گار بندہ ہے. تو فرما رہے ہیں اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا دوست ہے, تو سب سے بڑا دوست اس کا اللہ ہے. تو تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے جو آپ کا وارث ہے. اگر نیک ہے, نیک بندہ ہے, تو یعنی اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے, تو اب اللہ پہ بھی واجب ہے اسے دوست رکھنا, کہ نہیں؟ دوستی 2 طرفہ ہوتی ہے. اور اگر اللہ کا باغی ہے تو تم کس کے لیے پریشان ہو؟ یعنی اولاد کو پالو, پوسو, ان کا خیال رکھو, لیکن سوا بعض لوگ حدیں توڑ دیتے ہیں شریعت کی اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. اس سے رکانے کے لیے کہا یہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کے لیے مت فراہم کرو, اس کی خواہشات کو پورا مت کرو. کہا کہ شرعی حدود کچھ دیے ہیں تم کو اللہ نے, ان حدود میں رہ کے تم قصبہ معاش کرو اور اپنے متعلقین کا خیال رکھو. یہاں پہنچ کے ایک حدیث سنو, صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, موت سے ہر ایک فرار چاہتا ہے, عمر لمبی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے معصوم نے نسخہ بھی دیا. کوئی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں معصوم نے نہ بتایا ہو, چاہے کوئی بیماری رہو, کوئی کیسے سے کیسا سوال ہو, معصوم نے ہر سوال کا جواب دے رکھا ہے. تو اب یہ جو عمر لمبی چاہتے ہیں یہ لوگ, کیا کریں, کون سا عمل ایسا ہے جس سے عمر لمبی ہو؟ تو معصوم نے فرمایا کہ صلہ رحم, اپنے متعلقین کے ساتھ نیکی, چاہے چھوٹی بڑی جیسی تم سے ممکن ہو سکے. جیسے کہ غدیر کے لیے ملتا ہے نا, پوری دعوت نہیں کر سکتے تو ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو محبت میں مولا کی. کیا غدیر کا دین منہ مٹھا کر لیں طرف سے؟ اللہ کے پاس عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جا سکتی, بغداد کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کس قدر خلوص سے آپ نے کھلایا. کہ آج غدیر ہے تو تم منہ میٹھا کر لو چونکہ تم مولا کے چاہنے والے ہو. تو یہ جو جذبہ ہے نا ولایت مولا کائنات کا, یہ وہ ثواب عطا کرے گا جو کسی کو ملے گا نہیں. یہ خاص بندوں کے لیے, صرف مولائیوں کے لیے ایک خاص صلہ ہے. تو شہزادی نے کہا کہ میری مزار پر آؤ. اس کے بعد
इमाम हुसैन की मिली वसीयत ख़ास तौर पे तमाम मासूम में, और उसके बाद इमाम रज़ा की मिली वसीयत। हाँ, तारीख में यूँ तो हर इमाम ने कहा होगा, लेकिन जो मशहूर हुई वो बातें रिवायतें वो उसमें एक इमाम रज़ा की। क्यों इमाम रज़ा की वसीयत मशहूर हुई? आज ईरान माशाल्लाह से पूरा शिया है, लेकिन जब इमाम रज़ा गए थे उस वक़्त बनी अब्बास की हुकूमत थी, और ज़्यादातर लोग अहले बैत से नावाकिफ़ और दूर थे अहले बैत से। वो तो इमाम रज़ा का करम उन पर कि आज वो विलायत में है। तो इमाम रज़ा ने भी कहा था कि जो मेरी खबर की ज़ियारत के लिए आएगा, शब अव्वल खबर मैं उसकी ज़ियारत के लिए आऊँ। यानी देखिए आप, सबसे कठिन रात इंसान की ज़िंदगी की जो है वो खबर की पहली रात है, कि जहाँ ऐसी जगह, अब देखिए अगर खाली ये सब हम ऐसे ही मौजूद है, सिर्फ अगर लाइट बंद कर दी जाए तो हम पर वहशत तारी हो जाए। भाई एसी भी चलता रहे, आपको मालूम कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई जानवर आने वाला नहीं है, कोई आपको गुरस पहुँचाने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए बल्ब बंद कर दिया जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो खबर की तारीकी कैसे बर्दाश्त होगी? तो उसमें नूर लाने का तरीका क्या है? अगर तुम इमाम रज़ा के मशहद तक नहीं जा सकते, करबला तक नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने के बाद याद तो कर सकते हो ना, जहाँ हो वहाँ से इमाम को सलाम करो, सारी कायनात उनकी नजरों में है। ये सोच के मायूस मत हो कि भाई अब हमारी रसाई नहीं है खुरासान तक, नहीं, इमाम की रसाई तो तुम तक है। तो इमाम हुसैन ने बड़ा एहतमाम किया, 3 वसीयतें की थी इमाम ने 3 वसीयतें की थी, और किससे की थी? बनी असद से। अच्छा, ये वसीयतें क्यों की इमाम ने? बनी असद से क्यों की वसीयत? जो होने वाले वाक़या तो सब इमाम जानते थे, ताकि क़यामत तक आपको मालूम हो कि गरीब इस बात का इंतज़ार करेगा कि उसके चाहने वाले मज़ार पे आएंगे। जिससे एक को तन्हा करके शहीद किया गया, उसने वसीयत की खास तौर पे कि देखो ये जो ज़मीन खरीदी है हमने, तुम्हें वापस दे रहे हैं, हम तो 10वीं मुहर्रम को कत्ल हो जाएंगे, उसके बाद हमारी मज़ारों की खबर छोड़ के, ज़मीन छोड़ के बाकी पूरी ज़मीन तुम्हारी है, लेकिन तुमसे हमारी 3 ख्वाहिशें हैं। एक, जब हम कत्ल हो जाएं तो हमें दफन कर देना। दूसरे, जो कोई हमारी खबर का निशान पूछे उसे बताना। इमाम ने ये क्यों कहा मालूम आपको? एक अरसे तक इमाम की खबर के अतराफ पहरा लगा रहा कि कोई खबर पे आने ना पाए। तो जो चाहने वाले थे उन्होंने दिल में खबर बनाई, बताते थे फला मुकाम पर इमाम की खबर, दूर से गुजर जाना, ज़ियारत करते हुए ठहरना नहीं, क्योंकि बनी अब्बास की हुकूमत थी। बनी अब्बास का एक शख्स ऐसा भी गुजरा है बनी अब्बास में कि जिसने मुहर्रम में अपना दस्तूर बना लिया था कि आके करबला में ठहर जाता, और ज़ायरों को सज़ा दी जाती, जो ख़बर हुसैन की ज़ियारत के लिए आते ख़ास तौर पर उनके लिए। तो अब आप जज्बा देखिए, ज़ायर का जज्बा क्या होता है और करम इमाम का क्या होता है। इसने पहले ऐलान किया कि जो आएगा उसका हाथ काट लिया जाएगा। इमाम की खबर के लिए, ज़ियारत के लिए लोग लाइन बना के ठहर गए, हमारा हाथ काट लो, हम इमाम की ज़ियारत करेंगे। कहा कि एक हाथ एक पैर काट दिया जाएगा। कहा कि कोई बात नहीं, हम जी लेंगे, लेकिन पहले ज़ियारत करेंगे। तब इसने एक अजीब ऐलान किया कि 2 में से एक को ज़ियारत करने की इजाज़त दी जाएगी, एक को कत्ल कर दिया जाएगा। तो इमाम हुसैन की खबर की ज़ियारत का शौक़, जज्बा ये था कि 2 आते और कहते कि तुम में से किसी को भी मार दो, मौला की ज़ियारत तो दोनों को मिलेगी। किसी को भी मार दे, मौला की ज़ियारत तो दोनों को मिलेगी। किसी को मरने के बाद मिलेगी, किसी को ज़िंदगी में खबर की ज़ियारत मिलेगी। तो ऐसा माहौल चल रहा था कि एक को मारते थे, दूसरे को छोड़ते थे खबर की ज़ियारत के लिए। ऐसे में एक ज़ईफ़ा, एक नौजवान को अपने साथ ली हुई पहुंची, और नौजवान ने कहा कि
کہ مجھے قتل کر دو، میری ماں کو زیارت کرنے دو. اللہ ایسی اولاد ہے سب کو دے کہ جو ایمان کے زیارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا ماں کے لیے کہ مجھے قتل کر دو، میری ماں کو بھیج دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم قتل کیسے کریں گے جانتے؟ تو انہوں نے کہا جیسے قتل کرتے کر دو، میرے مولا کے لیے میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے تیار ہوں. ایسی ماؤں کو سلام. تو کہا کہ تیری گود میں تیرے بیٹے کا سر کاٹیں گے. اس نے کہا کوئی غم نہیں مجھے، میری گود میں میرے بیٹے کا سر کاٹا جائے. لیکن جب اس کے بیٹے کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو بیٹے نے کہا کہ ماں کیا میرے لیے رو رہی؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے اکبر یاد آ رہا ہے، مجھے علی اکبر یاد آ رہا ہے کہ ہائے حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اکبر کو دم توڑتے ہوئے. یہ تھی محبتیں. تو امام نے 3 شرطیں کہی. کہا کہ اگر ہم دنیا سے جب شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دیا جائے، زائر کو قبر کا نشان بتایا جائے، اور تیسری وصیت جو کی وہ بھی اپنی مظلومیت کے ذکر کو عام کرنے کے لیے کی. کہا کہ جو کوئی زائر آئے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا اور اسے بتانا کہ اس کا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. امام وصیتیں کر چکے تو عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ بنی اسد کی عورتوں، عرب میں دستور ہے کہ اگر مرد ڈر جائیں تو عورتیں حمیت دلاتی ہیں، غیرت دلاتی ہیں، شجاعت دلاتی ہیں. تم اپنے شوہروں کو آمادہ کرنا ہمارے زمین کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر پڑے رہ جائیں. جب عورتوں کو سمجھا چکے، وصیت کر چکے، تو مولا عباس کو بلا کے کہا کہ خرمے لائے جائیں، یعنی کھجور منگائے امام نے، اور بچوں میں اپنے ہاتھ سے کھجور تقسیم کرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بچوں دیکھو، تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے قبروں پر، ہمارے جسموں پر ڈال دینا تاکہ ہمارا جسم ریت سے چھپ جائیں. اتنی وصیت کرنے کے بعد زہرا کے لال کا لاشا بے غسل کفن پڑا ہوا تھا. کل صبح کی وہ تاریخ ہے جبکہ شہداء کو دفن کیا گیا. یہاں پر خاص طور پہ 13 تاریخ کو دفن کی تاریخ کہا جاتا ہے اور تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ جب 13 محرم آئی تب تک کہ یزید کا جو 10 دن میں جمع ہوا تھا لشکر پورا چلا گیا. بھائی جو لشکر جمع ہونے کے لیے 10 دن لگے تھے، لوٹنے میں 1 دن سے زیادہ نہیں لگا. کیا ہوا؟ بنی ہاشم نے وہ تلوار چلائی کہ جتنے آئے تھے آدھے بھی نہیں جا سکے واپس. خیط الرجال تاریخ میں مل رہا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خیط الرجال پڑ گیا تھا. حسین اور حسن کے ساتھیوں نے ایسی تلوار چلائی کہ قیامت تک یاد رہے گی عربوں کو. لیکن دکھائی اپنی بزدلی، دکھائی کہ اپنے میتوں کو دفن کر دیا، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کو جلتی ریت پر چھوڑ دیا. اور بیمار امام کو اس بات کی مہلت نہ دی کہ اپنے بابا کو دفن کر دیا. 11ویں محرم کے حالات میں یہ ملتا ہے جو کل گزری تاریخ. اس کے مسائل بیان بہت کم کیے جاتے ہیں، اسی لیے تھوڑے سے مسائل سن لیں کہ بیمار امام دیکھ رہے ہیں اونٹ لائے جا رہے ہیں. تو بیمار امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو زینب نے کہا کہ بیٹا رونے کا آپ سبب کیا ہے؟ تو کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فخر سلیمان ہے میرا امام، سمجھتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اونٹ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم پر آل رسول سوار ہونے والے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دیں انہیں. جانوروں کو تو خیال تھا لیکن انسانوں کو خیال تھا. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ رسیاں لائی گئی. تو اتنی جرت نہیں تھی آدھا کی کہ وہ زینب کے بازو میں حسن باندھ سکے یا اہل حرم کے کسی عورت کے بازو میں رسی باندھ سکے. نہیں تھی اتنی جرت. پھر کیا تھا؟ انہوں نے رسیاں لا کے چوتھے امام کو دی. کہا کہ اگر ہم ناموں سے رسول خدا کے قریب جانے کی کوشش کریں گے تو جل جائیں گے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ اسیر کر کے لایا جائے، آپ انہیں رسی باندھیں. تو وہ بیوییں
जिनका एकलौता सहारा सैयदुल साजिदीन थे, उन्हीं के हाथ में रस्सी थी और बीबियां आके कह रही थी सैयदुल साजिदीन हमारे हाथ बांध दो, ऐसा ना हो कि शुम्र आपको ताजिया ना लगाए। तो चौथे इमाम हर एक बीबी को रस्म बांध रहे थे, और जब रस्सियां बांध चुके इमाम तो बेकजावा ऊंट लाए गए। तो ऊंट पे कौन सवार करे? तो ज़ैनब सवार कर रही थी हर एक बीबी को। क्या आज अली अकबर नहीं है? लैला आओ ज़ैनब सवार कर। आज कासिम नहीं है, आओ फरवा ज़ैनब सवार करती है। रबा को कहा कि अब कोई रहा नहीं बाकी मर्दों में, ज़ैनब तुम्हें सवार करती, आइए भाई। जब सबको सवार किया तो फिजा खड़ी थी, आखिर में कहा कि माँ की कनीज फिजा तुझे भी ज़ैनब सवार करती है। जब फिजा को सवार कर चुकी तो एक मर्तबा फुरात का रुख करके कहा मेरे गैरतदार अब्बास, ज़ैनब सवार हो रही है भैया। बीमार इमाम आगे बढ़े और ज़ैनब को सहारा दे के सवार किया। काफिला कूफे की सिमत रवाना हुआ। लेकिन जब ये तारीख आई और बनी असद की औरतों ने अपने मर्दों से कहा कि चलो दफन करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग आमादा हुए। जब वो लोग जाने लगे तो औरतें पीछे पीछे आने लगी। तो उन्होंने रुक के पूछा कि भाई अब तुम क्यों आ रही हो? तो कहा कि उन पर रोने वाला कोई नहीं है, हम जहरा के लाल पे आंसू बहाने के लिए चलेंगे। लेकिन जब वो लोग पहुंचे हैं करबला की ज़मीन पर जहाँ लाशें रखे हुए थे, जिन्होंने ज़ियारत की है उन्हें मालूम है कि क्या मुकाम था वो, तो सब हैरान खड़े हुए थे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्यों बताऊं मैं आपको? किसी को भी दफन करना हो तो पहले उसे पहचानना पड़ेगा कि ये कौन है। किसी जिस्म पर भी सर नहीं था, लिबास तक लूट लिया गया था। हैरानियों में डूबे हुए खड़े थे कि हम पहचाने तो कैसे पहचाने। ऐसे में सैयदुल साजिदीन पहुंचे हैं। मोजज़े से इमाम पहुंचे और उसके बाद इमाम बताते जा रहे हैं कि वो जो पामाल लाशा रखा हुआ है वो मेरे कासिम का लाशा है। ये करबला का नौशा है जिसका लाशा जिंदगी में पामाल हुआ। वो जो सीने पर बर्सी लगी हुई लाशा है वो मेरे भैया अली अकबर का लाशा है। वो जो नन्हा सा लाशा है वो मेरे भैया अली असगर का लाशा है। एक एक लाशे के लिए बताते गए तो वो लोग आके कहने लगे कि मौला एक लाशा बिल्कुल पहचाना नहीं जाता, फरात के किनारे है। जानते हैं आप अब्बास का लाशा पहचाना क्यों नहीं गया? अब्बास तो इतने बुलंद खामत थे कि अगर घोड़े पर बैठते तो जमीन पर खत करते थे पाँव, इतना बड़ा खत था। लेकिन जब गए हैं इमाम, अब भी जो लोग ज़ाहिर जाते हैं आके गवाही देते हैं कि सबसे छोटा मज़ार अब्बास का है। वजह क्या है? 11वीं मुहर्रम की शब हर लहीन तलवार लेके चला। 9 दिन तक अब्बास के खौफ से जो जाग रहे थे वो बुज़दिल आ रहे थे। कहीं कोई जिसको जहाँ मौका मिलता ज़र्ब लगाता गया। यहाँ तक कि जब इमाम पहुँचे हैं तो लाशे को उठाया नहीं गया बल्कि लाशे को जमा किया गया। अब्बास की कब्र को लाशे को जमा करके बनाना, तो जैसे जमा किया अब्बास का जिस्म सिमट के एक छोटी सी लाश में आ गया। और उसके बाद जो आखिरी लाशा हुसैन का था वो भी यही था कि जब घोड़ों ने जिस्म को पामाल कर दिया तो फिर सैयदुल साजिदीन से इमाम का जनाजा उठाया नहीं गया बल्कि लाशों के टुकड़े जमा करते जाते थे और आंसू बहाते जाते थे। यही वजह है कि जब पानी सामने आया इमाम ने कहा वो इमाम कैसे भूल जाए जिसने अपने बाप के लाशे को टुकड़ों में जमा किया। और उसके बाद याद आया कि बाबा ने वसीयत की थी मेरे असगर को सीने पर सुलाना। तो एक मर्तबा अली असगर का नन्हा सा लाशा लिया और हुसैन के सीने पे रख के कब्र बना दी।